ہم مسلمانوں پہ قرآن حکیم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، اس لیے کہ کسی اچھی کتاب کو نہ پڑھنا بڑی ہی ناقدری کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن حکیم کا تلاوت حق ادا کر سکیں، آمین۔ تلاوت کا حق کیسے ادا ہو؟ قرآن حکیم کی درست تلاوت کے لیے تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تجوید سے مراد عربی حروف کی پہچان، ان کی صحیح ادائیگی اور قرات کے بنیادی اصولوں سے واقفیت حاصل کرنا ہے۔ تجوید کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر قرآن کی صحیح تلاوت ممکن ہی نہیں، بلکہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں قرآن کے معنی میں رد و بدل نہ ہو جائے۔ جس طرح ہم سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں انعمت، جس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، لیکن اگر ہم اسے انعمت کے بجائے انعمت پڑھ دیں تو اس کا مطلب ہے میں نے انعام کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ زبر اور پیش کی معمولی سی غلطی سے مفہوم میں کتنا فرق واقع ہو گیا۔ اس لیے تجوید کا سیکھنا تلاوت کی بنیادی شرط ہے۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے ترتیل کے انداز میں پڑھیں۔ ترتیل کا مطلب ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یعنی قرآن کی ہر آیت پر رکتے ہوئے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے اس کے اثرات کو دل میں سموتے ہوئے پڑھا جائے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اس کے بعد قرآن کی تلاوت کا ہی ایک گوشہ حفظ قرآن بھی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حفظ القرآن پورے کے پورے قرآن کو زبانی یاد کر لینے کا نام ہے اور یہ کام کسی خاص طبقے کے لوگوں کے کرنے کا ہے۔ یہ بات درست نہیں، بلکہ حفظ قرآن سے مراد تو یہ ہے کہ ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے تاکہ وہ اس قابل ہو سکے کہ نفل نمازوں میں اور خاص طور پر تہجد کی نماز میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ سکے۔ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ آپ تہجد کی نماز میں طویل قرات کرتے تھے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور یاد کر لے۔ لیکن اگر کوئی شخص پورے قرآن کو حفظ کرنے کا اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اس کے لیے یہ بہت بڑا اجر ہے، جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں اپنے ظاہری اور باطنی آداب کا بھی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم باطنی طور پر اور ظاہری طور پر بھی پاکیزگی اختیار کریں۔ اس کے علاوہ خوش لحنی سے اس کی تلاوت کی جائے، اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے روز کے معمول میں شامل کیا جائے۔ کم از کم ایک آیت تو روز تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے، چہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ قرآن کو سینوں میں ہم میں سے بسائیں گے۔